بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتے ہیں مسئلہ نمبر 1943۔ انسان قرآن مجید، دینی کتابیں یا دعا کی کتابیں سہم فی سبیل اللہ سے خرید کر وقف نہیں کر سکتا۔ کہیں گے سہم فی سبیل اللہ یعنی یہ مد جو ہے زکوٰۃ میں سے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کے مصارف میں سے ایک مورد جو ہے وہ سہم فی سبیل اللہ ہے۔ کہیں گے اس سہم فی سبیل اللہ سے کوئی انسان قرآن مجید، دینی کتابیں یا دعا کی کتابیں نہیں خرید سکتا، لیکن اگر رفاہ عامہ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ کہیں گے وہ نارمل تو نہیں خرید سکتا، لیکن اگر وہ کتابیں، وہ قرآن مجید، وہ دعاؤں کی کتابیں یا دینی کتابیں اگر وہ رفاہ عامہ کے لیے خرید رہا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں خرید رہا بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے خرید رہا ہے، تو کہنے کہ اس صورت میں اگر رفاہ عامہ میں ان چیزوں کی ضرورت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے لے، تو مجتہد سے اجازت لے لے۔ اگر مجتہد اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے خرید لیں تو خرید سکتا ہے، ورنہ نہیں خرید سکتا۔ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1944۔ انسان مال زکوٰۃ سے جائیداد خرید کر اپنی اولاد یا ان لوگوں کو وقف نہیں کر سکتا جن کا خرچ اس پر واجب ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان مثلا اگر زکوٰۃ کے مال سے کوئی جائیداد خریدے اور وہ خرید کر ان لوگوں کے لیے وقف کر دے جن کا خرچہ اس پر واجب ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ مثلا اپنی اولاد یا دوسرے وہ لوگ، مثلا اس کی بیوی، یا مثلا جن جن کے اخراجات اس کے لیے واجب ہیں ان کے اخراجات ان کے لیے اس چیز کو وقف کر دے زکوٰۃ سے خرید کر، ایسا نہیں کر سکتا، تاکہ وہ اس جائیداد کی منفعت اپنے مصرف میں لے آئیں۔ ان کے لیے اس لیے وقف کرے تاکہ وہ جائیداد کو اپنے مصرف میں لے آئیں اور اس سے نفع حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، تو ان کے لیے وقف نہیں کر سکتا۔
اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1945، حج اور زیارات وغیرہ پر جانے کے لیے انسان فی سبیل اللہ کے حصے سے زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ فقیر نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ حج و زیارات کے لیے سہم فی سبیل اللہ جو ہے، یعنی اللہ کی راہ میں، یہ مد جو ہے اس سے زیارات اور حج کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ فقیر نہ بھی ہو تب بھی۔ مثلا اس کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات ہیں لیکن وہ زیارت پہ جانا چاہتا ہے یا وہ حج پہ جانا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے سہم فی سبیل اللہ سے، یا اپنے سال بھر کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ لے چکا ہو۔ ایک صورت یہ کہ یا فقیر نہ ہو، اس کے پاس اپنا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، یا تو اپنے سال بھر کے اخراجات، فقیر ہے تو ایک سال کے اخراجات وہ پہلے لے چکا ہے، اب اگر وہ حج اور زیارات کے لیے مزید زکوٰۃ لینا چاہتا ہے ایک سال سے کے اخراجات سے زیادہ تو سہم فی سبیل اللہ سے لے سکتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کا حج اور زیارات وغیرہ کے لیے جانا لوگوں کے مفاد میں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب اس کا حج پر جانا یا زیارات پر جانا لوگوں کے لیے مفاد میں ہو، دوسرے لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، تو اس صورت میں لے سکتا ہے، ورنہ نہیں لے سکتا۔ اور احتیاط کی بنا پر ایسے کاموں میں زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ کہہ رہے کہ اس طرح کے کاموں میں اگر مثلا ایسے دوسرے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کے لیے اگر زکوٰۃ خرچ کرنی ہے تو احتیاط یہ ہے کہ حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ اگر حاکم شرع اجازت دیتا ہے تو خرچ کر لیں، اگر اجازت نہیں دیتا تو خرچ نہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1946، اگر ایک مالک اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی فقیر کو وکیل بنائے اور فقیر کو یہ احتمال ہو کہ مالک کا ارادہ یہ تھا کہ وہ خود یعنی فقیر اس مال سے کچھ نہ لے، تو اس صورت میں وہ کوئی چیز اس میں سے اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ اور اگر فقیر کو یہ یقین ہو کہ مالک کا ارادہ یہ نہیں تھا تو وہ اپنے لیے کچھ بھی لے سکتا ہے۔ اب عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مال زکوٰۃ مستحقین تک خود نہیں پہنچاتے بلکہ اپنی طرف سے ایک وکیل مقرر کرتے ہیں اور اس کے حوالے وہ مال زکوٰۃ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری طرف سے وکیل ہو اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی مستحق کسی فقیر تک پہنچا دو۔ یہ عموماً ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وکیل مقرر کرتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی وکیل مقرر کر سکتا ہے اور اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک مالک نے زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے فقیر تک، مستحق تک پہنچانے کے لیے کسی کو وکیل مقرر کیا۔ اب جس وقت کو وکیل اس نے مقرر کیا ہے وہ خود بھی ایک فقیر تھا، وہ
فقیر تھا اور فقیر کو یہ احتمال ہو کہ مالک کا ارادہ یہ تھا کہ وہ خود یعنی فقیر اس مال سے کچھ نہ لے. جس کو اس نے وکیل بنایا وہ خود فقیر تو ہے لیکن اسے یہ احتمال ہے کہ مالک نے یہ جو مال مجھے مستحق تک پہنچانے کے لیے دیا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں خود اس سے کچھ بھی نہ لوں. اگرچہ میں فقیر ہوں لیکن اس کا مالک کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس میں سے کچھ نہ لوں. تو اس صورت میں وہ کوئی چیز اس میں سے اپنے لیے نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مالک کا ارادہ تھا کہ یہ اس میں سے کچھ نہ لے تو اس وجہ سے وہ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. اور اگر فقیر کو یہ یقین ہو کہ مالک کا ارادہ یہ نہیں تھا، اگر فقیر کو جو وکیل بنا ہے فقیر اس کو اگر یقین ہے کہ مالک کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس مال میں سے میں خود کچھ نہ لوں، یہ ایسا کوئی ارادہ اس کا نہیں تھا تو وہ اپنے لیے بھی لے سکتا ہے. اب اس کا مالک کا کچھ ارادہ نہیں ہے، اس کو اس نے وکیل بنایا. اب جب وکیل بنایا تو وہ خود بھی مستحق ہے تو خود بھی اس سے لے سکتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وکیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود مستحق بھی ہے اور مال زکات جو ہے پہنچانا ہے مستحق تک. جب وہ خود مستحق ہے تو اس میں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1947. اگر کوئی فقیر اونٹ، گائیں، بھیڑیں، سونا اور چاندی بطور زکات حاصل کرے اور ان میں وہ سب شرائط موجود ہوں جو زکات واجب ہونے کے لیے بیان کی گئی ہیں تو ضروری ہے کہ فقیر ان پر زکات دے. اب کہیں گے یہ ایک مسئلہ غور و فکر کرنے والا ہے کہ مثلا اگر کوئی فقیر ہے لیکن وہ زکات اتنی لیتا ہے کہ اس نے اونٹ، گائیں، بیڑیں، سونا، چاندی بہت ساری چیزیں اس نے زکات کے طور پر حاصل کر لی. اب تو اس کے بعد بہت کچھ آ گیا اور وہ ساری شرائط بھی ان میں موجود ہیں جو زکات واجب ہونے میں ہوتی ہیں، جو بیان کی گئی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جس فقیر نے زکات لی ہے یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں زکات حاصل کی ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ زکات دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اسے بھی اور وہ شرائط بھی ہوتی ہیں ان چیزوں پر تو اس صورت میں اس سے بھی زکات ادا کرنی چاہیے.